یہ اگر اس وقت پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں جائے گی تو پارٹی کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ ادروائز پی ٹی آئی کا نہ ورکر چاہتا ہے نون کے ساتھ بیٹھنا، نہ لیڈرشپ چاہتی ہے کوئی. میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں پیپلز پارٹی کا، تو کوئی بھی کسی کی بھی پرائرٹی نون لیگ نہیں ہے. مجبوری ہو سکتی ہے، پرائرٹی نہیں ہے. سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈائلاگ کرنا چاہیے اور کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پبلک کے اندر جو نفرت ہے نا جی، وہ نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ نفرت. جو بھی نون سے ہاتھ ملائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور پھر یہ جرلو زدہ الیکشن انہوں نے لوگوں کی سیٹیں بھی چھینی ہیں. ایک اور پہلے بھی لوگوں کو بہت دکھ دیے ہوئے ہیں یہاں کی انتظامیہ نے، اور پھر اب انہوں نے مزید دکھ جو فائنل دیا، وہ جو سیٹیں چھین کر جو دکھ دیے. شاید بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. بلاول صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. پارٹی میٹنگ آئے گی کوئی سی کی یا محسن نقوی صاحب آپ کے دوست وہ کروا رہے ہیں ملاقات. میرے دوست ہوتے تو میں بھی شاید ایم ایل اے ہوتا. خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے. لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے بالکل سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے، لوگوں نے اس وکٹمائزیشن کے خلاف بغاوت کی ہے. اور مجھے بھی جو ووٹ ملے ہیں، میں نے سسٹم کے خلاف بولا ہوں تو لوگوں نے مجھے بھی ووٹ دیے. اور بلاول کی جو پاپولیرٹی ہوئی ہے، بلاول نے سسٹم کے اوپر تنقید کی ہے، نون لیگ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، تو بلاول پاپولر ہوا ہے ینگسٹر. پھر اب ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ابھی یہ میں قبل از وقت ہے، میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ ساتھ نہ بیٹھے. اور یہ سیاسی غلطی ہوگی اگر ساتھ بیٹھ گئے. بڑی قیمت دینی پڑے گی اس کی، بڑی قیمت دینی پڑے گی. بہت بڑی قربانی ہوگی پیپلز پارٹی کی اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو. لیکن گورنمنٹ بھی تو کسی نہیں کے اوپر احسان ہوگا اور کسی کے لیے قربانی ہوگی، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ بھی نہیں نہ بن سکتی، دونوں کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ پی ٹی آئی تو بیچ میں آ ہی نہیں رہی. اب پھر اگر پی ٹی آئی نہیں آ رہی تو پھر تو مجبوری ہے جی دونوں پارٹیوں کی، پھر تو مجبوری ہے. رابطہ ہوا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں، میری انڈیویجول سے بات چیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو ابھی انڈیویجول سے بات ہوئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کریں گے؟ ان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اور بالکل میجارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے کام کرنا چاہیے اور نون کے خلاف کرنا چاہیے. یہ میجارٹی کی رائے. جینوئن مینڈیٹ تو سچی بات ہے، یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں، انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس ہے. باقی تو کوئی جینوئن مینڈیٹ نہیں ہے. اگر سعد رفیق صاحب نے کرج کا مظاہرہ کیا ہے، نثار چیمہ صاحب نے کیا ہے، رانا شمیم صاحب نے کیا ہے، تو میجارٹی اگر نون لیگ ایسی جرت کا مظاہرہ کرتی تو پیچھے 15 سیٹیں بچتی. مختارے کا کیا کہنا ہے آپ کے وہ الیکشن ریزلٹس پہ؟ مختارہ بڑا پریشان تھا. مختارے کو میں نے کہا پریشان، اگر آپ ووٹوں سے ہارے نا تو پھر پریشانی ہوتی ہے. لیکن میرے حلقے کے لوگوں کو پتا ہے، ساری عوام کو پتا ہے کہ کاؤنٹڈ ووٹ جو گنے گئے ہیں وہ 89,000. میں نے کہا مختاریہ صبر کر، ظلم اگے ڈٹ جانا بہتر ہوتا ہے، ظلم دے اگے ہرنا نہیں بہتر ہوتا. میرے حلقے میں تو یہ تھا کہ جو میرا مد مقابلہ ہے اس کا ماموں چیف سیکرٹری ہے زید زمان گجر، تو ساری آر اوز وغیرہ، ٹیچر شیچر پریزائڈنگ آفیسر، ہر چیز اس کی مرضی کے لگائے گئے تھے. اور پھر اس سے علاوہ اب یہ بھی کچھ ثبوت ہمارے پاس آ گئے کہ ان کو سٹیمپ لگا کے شیر کے اوپر جو پرچیاں بھی دی گئیں 20,000 کم از کم. اور جب پھر پول کے اوپر بھی کیونکہ ٹیلی فون بند تھے، ہم تو موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، مرضی سے انہوں نے اپنے ٹھپے لگائے جتنے وہ لگا سکتے تھے. پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ ہار گئے. جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی، رزلٹ آئے تو میرا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا، آزاد جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. لیکن صبح 4 بجے پھر 50-60 بیگ ابھی غائب تھے، اور وہ 12 بجے دوسرے دن 4 بجے رزلٹ ہمیں دیا گیا، تو بیگ بھی لائے گیا. پھر فارم 45 بھی ابھی ہمارے 50-60 مسنگ ہے، فارم جو نہیں دیے گئے، پریزائڈنگ آفیسر نے نہیں دیے. تو اب آپ لیگل راستہ؟ میں لیگل، میں پٹیشن کروں گا جی انشاءاللہ. اور بابر اوان